आप क्या समझते हैं सैयद मोहम्मद अली साहब कि यही अमेरिका हमला कर सकता है इस वक्त भी, या हमले के यानी वही बात जो कि एजाज चौधरी साहब ने की है कि इजराइल भी तैयारी में है, अमेरिका भी तैयारी में है, हमला हो सकता है और कोई इम्कान मौजूद नहीं बातचीत का? अच्छा, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि देखें इस वक्त जो सिचुएशन है वो 4 डोमेन्स में आपको ग्राउंड रियलिटी को समझना ज़रूरी है। मैं अभी भी पुरुमीद हूँ इन मुज़ाकरात की पेशरफ में मसाइल और इल्ज़ामात और दावों के बावजूद। और मैं समझता हूँ सदर ट्रंप का जो ट्वीट है या जो उनकी धमकियाँ हैं वो उनकी सिफारती हिकमत अमली और ईरान पर दबाव बढ़ाने या जारी रखने का हिस्सा है। दूसरी जानिब आप देखें कि उनका जो पोस्चर है, मिलिट्री पोस्चर, उसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि जो उनका सबसे एडवांस्ड और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था जेरार्ड फोर्ड, वो परसों वापस अमेरिका पहुंच गया है। और उसके साथ जो उसका पूरा बहरी बेड़ा था, 3 गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स जो कि एक्चुअली मिसाइल डिफेंस प्रोवाइड कर रहे थे इस अरब ममालिक को, वो भी अमेरिका वापस पहुंच चुके हैं। तो इसको जंग के इम्कानात और हिकमत अमली के कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ हमें समझनी चाहिए कि उनका इस्तकबाल अमेरिका के वज़ीर दिफा पीट हेक्सेट ने किया और उन्होंने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया कि 11 माह आप अपने घरों और ख़ानदानों से दूर रहे हैं। लेकिन इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि उन्होंने कोई विक्ट्री स्पीच नहीं की। और बहुत उस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या ये जंग दोबारा छिड़ सकती है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। एक तो ये मिलिट्री पोस्चर अमेरिका का 1/3 उसने अपनी बहरी कुव्वत हटा ली है और उनकी फैमिलीज और फौज भी इसको सेलिब्रेट कर रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सिफारती सतह पे राब्ते जारी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो पॉजिटिव साइन देखता हूँ, चीन के दौरे के दौरान चीन और अमेरिका दोनों की क़यादत ने 2 चीज़ों पे एक तरह के कॉमन अंडरस्टैंडिंग शो की है। एक तो ये कि जी दोनों ने ये कहा कि एटमी हथियार ईरान नहीं बनाएगा, और दूसरा ये कि आबनाए हरमस को तवानाई की तरसील के लिए खुला रहना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अमेरिका को चीन ने जो पैगाम दिया है, मैं पूरा एतमाद हूँ कि ये ईरान को एतमाद में लेके दिया गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि सदर ट्रंप के चीन के दौरे से 1 हफ्ता पहले जो उनके वजीर खारजा थे वो मुशावरत के लिए चीन गए थे। तो मतलब देखें, और नए प्रपोजल के अंदर भी आबनाए हुर्मुज़ का जिक्र नहीं है। देखें दूसरी जानिब जो इम्कानात, तो मैं बैसर साहब से एग्री करता हूँ, खारिज से इम्कान नहीं है जंग का छिड़ना। लेकिन देखें जो फ्रस्ट्रेशन है सदर ट्रंप की वो भी हमें समझनी चाहिए, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनके मिड टर्म इलेक्शन करीब आ रहे हैं। और देखिए चीन का जो उनका दौरा था उसमें कोई तस्वीराती बात आपने सुनी? आर्म्स कंट्रोल का कोई एग्रीमेंट सुना? न्यू स्टार्ट का उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया? उन्होंने कोई न्यूक्लियर सीबीएम किया? नहीं, वो सिर्फ अपने साथ बिजनेस डेलीगेशन लेके गए ताकि वो समझते हैं कि उनकी सियासी साख और माशी मफादात को जो धचका पहुंचा है इस दौरे के नतीजे में वो अमरीकी वोटर को ये पैगाम दें कि देखिए जी मैं 200 बोइंग जहाज़ों के ऑर्डर लेके आया हूं, आपकी जॉब्स बढ़ेंगी, चीनी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आपको जो नुकसान इस जंग से पहुंचा है, जो नुकसान इस जंग से पहुंचा है उसका मैं अजाला कर लूंगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि सदर ट्रंप को भी एहसास है कि जो इस जंग की सियासी और माशी कीमत है वो काफी ज्यादा है। तो इस वक्त उसको एक मजीद तबाहकुन और नुकसानदेह और महंगी जंग में जाने के इम्कानात में कम देख रहा हूँ। इस बात से कतई नजर कि वो दबाव डालने के लिए ईरान पे मुसलसल एक धमकी आमेज रवैया बरकरार रखे हैं। मैं चौधरी साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि एक तो ये जो जंग है, मोहम्मद अली साहब का कहना है कि वो उसके इम्कानात कम है, आप कह रहे ज़्यादा है। इजराइल को जर्मनी से असलहा पहुंच चुका है, यूएई को कहा जा रहा है कि आप लिवान के जो उनका जजीरा है उसके ऊपर कब्जा कर ले। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका शायद निकल जाए और इन दोनों को कहे कि आप निमटे, और उसके मुकाबले पे फिर ईरान से हमले जो है इमारात के ऊपर या बाकी मुल्कों के ऊपर हो? ये सिचुएशन कहाँ जा सकती है? और मुज़ाकरात क्या बिल्कुल अब नहीं हो पाएंगे, यानी जंग के बाद ही होंगे दूसरे फेज के, खुदा न खास्ता? जी
جی پہلے تو میں وہ چین کے حوالے سے جو محمد علی صاحب کا جتنا میں نے بیان سنا میں اس پہ اپنا ذرا کامنٹ دے دوں. جی پلیز. میں نہیں سمجھتا، اور میں پہلے بھی یعنی ان کے جو دورہ سے پہلے بھی میں یہ کہتا تھا مالک صاحب کے دوسرے پروگرامز میں کہ جناب وہ چین بالکل نہیں زور زیادہ لگائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین بالکل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا کہ میں ڈیسپریٹ ہوں ایران کے تیل کے اوپر، اور اس ڈیسپریشن سے بچنے کے لیے وہ صرف اور صرف انہوں نے اتنی بات کی کہ جی انٹرنیشنل واٹر ویز کھلنے چاہیے. دیٹس اٹ. وہ تو بعد میں کسی نے شرارت کی تو بیچ میں ہرمز کا ذکر آ گیا. تو میں صرف واضح کر دوں کہ بالکل چین ان کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ زیادہ کردار ادا کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی وہ کنسیشنز امریکہ کو اور دے. یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے. اب آتے ہیں جناب اس پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اسرائیل کی پوری خواہش شروع سے رہی ہے کہ خلیجی ریاستیں اور ایران آپس میں لڑیں، اور یہ اگر آپس میں ایک بار لڑ کے ایک دوسرے کو بھسم کر دیں تو ان کا گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے جو وہ حضرت ابھی تک وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی حضرت داؤد کی جو کنگڈم تھی اور حضرت سلیمان کی جو کنگڈم تھی ہم نے وہ ریسرکٹ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی انہوں نے بنائے ہوئے اپنے منصوبے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ابھی تک تو نہیں ہو سکا. اور اچھا ہوا سعودی عربیہ نے اور باقی ملکوں نے اس ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کیا اور انہوں نے نہیں کیا. لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب باز آ جائیں گے جنگ سے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو بھی بڑا دباؤ ہے. ان کے ہاں وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں، نیو کونز ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پیٹ ہیگسٹ جیسے لوگ، یہ ابھی بھی طاقت کے نشے میں ہیں. ان کا یہ ابھی بھی خیال ہے کہ ہم ایران کو مزید کمزور کر دیں گے، اتنا کمزور کر دیں گے کہ ان کے اندر ہاں بغاوت کسی قسم کی ہو جائے گی. چنانچہ مجھے لگتا ہے کہ جنگ سے ابھی ان کا اعتماد ختم نہیں ہوا ہے. پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں فریق نہیں چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی دباؤ میں آگے تھے کہ شاید مجھے بہت سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، لیکن میرے خیال میں وہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک بار جنگ جیت گئے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے الیکشنز، ان کا ماگا، ان کا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور یہ آسان نہیں ہے بڑھ گئے. جی، اور یہ جنگ جیتنا آسان ہے ان کے لیے؟ نہیں آسان نا، یہی تو بات ہے، یہی تو غلط فہمی ان کی اپنی انٹیلیجنس بتا رہی ہے کہ ایران کا جو ذخیرہ تھا میزائلز کا، ڈرونز کا، وہ کم نہیں ہوا بلکہ کچھ اندازے 50 سے 70% تک کے ہیں. تو جس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ ایران پہ حملہ کریں گے، ان کے پاور گریڈز پہ، آئل انسٹالیشنز پہ، تو فٹ جھٹ سے انہوں نے خلیجی ریاستوں خصوصاً امارات کے اوپر حملہ کرنا ہے. اور اس کا ایران کے بہت سارے رہنما اس کا انڈیا دے چکے ہیں کہ ہم یہ کریں گے امارات کے اوپر. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑی تباہی ہو جائے گی، جس کے بعد پھر آپ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں بیک ٹو سکوئر ون، آپ پہلے والے خانے میں موجود ہو جائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ جناب پاکستان ثالثی کرے یا کوئی اور ملک ثالثی کرے. تو یہ بالکل احمقانہ سوچ ہوگی کہ ان کو جنگ کی طرف جانا چاہیے. لیکن میں کیا کروں، ریشنل ہے، ریشنلٹی چل نہیں رہی نا. یہ دانش اور سوجھ بوجھ سے نہیں چل رہا معاملہ. تو سر محسن نقوی صاحب کچھ لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے 3 دن سے وہ وہاں پہ ہیں، ان کی پزشکیان صاحب سے سب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. فیصلہ سازی تو IRGC نے کرنی ہے، یا باقر قالیباف صاحب جو ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. کچھ ان کے ہاتھ آ سکتا ہے پازیٹیو کہ جہاں سے دوبارہ بات ہو سکے؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں نا؟ جی آپ سے. جی دیکھیں محسن نقوی صاحب بالکل کوشش کر رہے ہوں گے اور ایرانی بھی کوشش کر رہے ہوں گے. ایران نے چونکہ اپنا نیوکلیئر پروگرام they took it to the end of the stick، بالکل آخر پہ لے گئے تھے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پہلے لے آؤ تاکہ پہلے یہ معاملہ حل ہو تو باقی سارے معاملے بھی. تو ممکن ہے ایران، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایران کنسیشنز دینے کو تیار ہے JCPOA کی، لیکن وہ پبلکلی نہیں دینا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت دیں گے جب آپ باقی سارے معاملات طے کریں. اس لیے مجھے یہ ایجنڈا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. جی ٹھیک. آپ کو اسی ساتھ یہ بھی پوچھ لوں کہ بھارت کے آرمی چیف جو ہیں محمد علی شاہ صاحب، انہوں نے بہت زیادہ یعنی ایک جو لب و لہجہ استعمال کیا ہے وہ بھی بڑا ایک ان یوزول ہے کہ تاریخ میں زندہ رہنا ہے یا اپنے جغرافیے میں. وہ وجہ کیا ہے؟ میں چلتے چلتے یہ بھی پوچھ لوں پھر میں وائنڈ اپ کروں. جی بالکل، مجھے بھارتی آرمی چیف سے ہمدردی ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے بیانات دینا ان کی مجبوری ہے، اور ان کی 4 بڑی مجبوریاں ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں وہ دنیا کی 4تھی بڑی فوج کے کمانڈر ہیں، تو انہوں نے 14-15 لاکھ فوج جو ہے اس کا مورال بلند رکھنا ہے. پاکستان سے 9 گنا جو ان کا دفاعی بجٹ ہے اس کو انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے.
وزیر اعظم مودی سے انہوں نے مزید رافیل اور S-400 کی بیٹریاں لینی ہیں جو پاکستان نے تباہ کر دی، اس نقصان کا ازالہ کرنا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ بھئی اگر پاکستان نے ہماری اتنی بڑی بےزتی کی ہے اور اتنا زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے اور ہم کسی قابل نہیں ہیں تو پھر اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح کی دھمکیاں لگانا ان کے ادارے کے مفاد کے لیے ان کی مجبوری ہے، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. لیکن ایک کوئی کامنٹ یہ تاریخ اور جغرافیے کے حوالے سے میرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پچھلے سال بھی بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں کافی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے کوئی 10% بھی اپنی صلاحیت استعمال کسی بھی ڈومین میں نہیں کی. اور اگر دوبارہ وہ اس قسم کی کوئی مس ایڈونچر کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا کے بھارت کی تاریخ اور جغرافیہ تبدیل کر دے. اس کے علاوہ ایک آخری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں مجھے افسوس ہے 1.5 ارب کے قریب بھارتی شہریوں سے جو کہ تنگ نظری کی وجہ سے خود اپنی تاریخ اور جغرافیے سے محروم کرنے کے در پہ ان کی حکومت نظر آتی ہے. دیکھیں ان کے جو سمبل آف پرائیڈ اینڈ پاور ہے وہ تاج محل ہے یا لال قلعہ ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ورثہ ہے. ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے ہندوستان کی جس کی زبان، لباس، خوراک، کسی چیز میں مسلم کنٹریبیوشن نہ ہو، اور جس سے وہ دوبارہ مساجد کو مسمار کر کے جو مندر تعمیر کرنے کی کوشش ہے، یہ تو خود وہ اپنی تاریخ کو مس کر رہے ہیں، اپنے جغرافیے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اپنی تنگ نظری کی وجہ سے. سیپریٹزم کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تاریخ اور جغرافیے کی انڈرسٹینڈنگ بھی کافی کمزور ہے، اور مجھے یہ احتمال ہے کہ ان کی غیرت تصویراتی سوچ اور پالیسیوں کی وجہ سے ان کی تاریخ اور جغرافیہ دونوں تبدیل ہو جائے گا.